इस वक्त इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड करते हुए आगे बढ़ रही है। पहला नतीजा 6 पोलिंग स्टेशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त विन पोजीशन में है और 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बड़ा नतीजा आ चुका है। उमर अयूब साहब भी आ चुके हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है, आप इस वक्त मुलाजा कर सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। पहला नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन रिजल्ट जीत चुकी है। बड़ा नतीजा इस वक्त आपके सामने, सबसे बड़ा नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरिपुर से पोलिंग स्टेशन पेपर जीत चुकी है। 6 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। ये ताज़ा तरीन मनाज़िर आप इस वक्त मुलाजा कर सकते पीछे हटते जा हमारे यूं सब यहाँ पे नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बड़ी लीड के साथ जीत चुकी है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़िर। यहाँ पे उमर अयूब साहब भी पहुंचे हैं। सबसे पहला सवाल सर जी, आप गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे 6 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। बाकी नतीजे कैसे रहे, कैसा इलेक्शन रहा, क्या टर्न आउट रहा? उमर अयूब सबसे पहले हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये यूनियन काउंसिल अमज़ई और यूनियन काउंसिल बेटगड़ी के हैं और ये दुश्वार तरीन पहाड़ी इलाका है जो कि काला ढाका और बुनेर के साथ लगता है। यहाँ पे दोनों यूनियन काउंसिल्स का हर एक गाँव में मैं खुद कई बार गया हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। कई गाँव में ग्रुपिंग्स होती हैं पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लीड कर रहे हैं और मैदानी इलाके के अभी रिज़ल्ट आने वाले हैं और जो सुबह से शवायद मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर मेजॉरिटी के साथ लीड करेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आज इलेक्शन हुए हैं इसमें कोई धांधली का कहीं कोई एलिमेंट भी देखा गया है? क्या कोई फॉर्म 47 और 45 की सूरत हाल भी यहाँ पे मौजूद है? कोई आपको खदशात है? अभी तक सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन में कंप्लेंट लिखी गई है जहाँ पे ये हरिपुर में कि वहाँ पे फीमेल के पोलिंग स्टेशन में कि जहाँ पे जिसका फॉर्म 42 कहते हैं कि आपके पास सुबह कितने पोलिंग बॉक्सेस आपके वो काउंट करते हैं जी, आपके पास बैलेट पेपर कितना था, आपके पास पोलिंग बॉक्सेस कितने हैं। तो वहाँ पे 4 पोलिंग बॉक्सेस मौजूद थे, एक पोलिंग बॉक्स पीछे था। उसके अलावा अभी तक मेरे सामने कम से कम कंप्लेंट नहीं आई है। सिर्फ हाँ, एक चीज़ की कंप्लेंट आई है कि लोगों की वोटें इलेक्टोरल रोल से वो गायब थी। कई जगहों से मुझे इस चीज़ के शवायद और शिकायतें आई हैं। जो आपका नादरा का जो सिस्टम जहाँ पे आप पंच करते हैं अपना आईडी कार्ड नंबर और आपको वोट पर्ची आपको पता लगता है आपका सिलसिला नंबर एक्सेट्रा कहाँ पे आता है, वहाँ पे उनका मौजूद था पर इलेक्टोरल रोल्स पे उनका नहीं था और कई लोगों को मतलब दूसरी जगहों में उनके वोट्स ट्रांसफ़र किए गए थे। ये शिकायतें कई जगहों से मुझे आई हैं। उमर अयूब साहब, ये बताइएगा कि जो जनरल इलेक्शन हुए थे वहाँ से आपने 82,000 की लीड यहाँ से मारी थी और अब की बार कितनी एक लीड थी? टर्न आउट के मुताबिक लीड कितनी एक बढ़ेगी या फिर पहली वाली लीड से कोई कम होगी? देखिए जी, इस बार क्योंकि बाई इलेक्शन है, सिर्फ एक अकलौता इलेक्शन पूरे KPK में हो रहा है और बाई इलेक्शन में अमूमन जो आपका टर्न आउट होता है वो कम होता है। पिछला बाई इलेक्शन 2015 में हुआ था और उस पे भी तकरीबन टर्न आउट जो है वो 25-30% के लगभग था और इस बार अभी देखते हैं कि टर्न आउट कितना आता है। जो जनरल इलेक्शन होता है जारी बात है उसमें हाइप होती है, लोग निकलते हैं, प्रोविंशियल
ممبرز بھی آپ کے لگے ہوتے ہیں، مطلب ان کی بھی ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی ہے، MNA کی بھی چل رہی ہوتی ہے، تو ٹرن آؤٹ پچھلی بار تقریباً 48-49% تھا. اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو یہاں پہ کمپین رہی، کافی ہمیں جملے سننے کو ملے. کیپٹن صفدر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہری پور کا الیکشن جو ہے وہ ہم جیت کے پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس کا آغاز جو ہے انہوں نے جو ہے ہری پور کے جلسہ عام سے خطاب میں کیا. تو کیا میسج دیں گے کیپٹن صفدر صاحب کو؟ یہاں پہ تو نتائج مختلف ہیں، 6 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، لیڈ کر رہی ہے، اور باقی اس وقت نتائج آ رہے ہیں. تو جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ختم شد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج؟ کیپٹن صفدر بیچارہ خود مظلوم آدمی ہے، وہ اس کو گھر سے نکالا ہوا ہے. میں بھی مظلوموں کے بارے میں کیا بات کروں؟ جو آدمی گرا ہوتا ہے نیچے، اس کو مزید آدمی کیا ٹھوڈے مارے یا کچھ کرے؟ اللہ اس کا بھلا کرے. اور کیا اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اس نے باتیں کی ہیں، تو اس کا جواب اس وقت میں نہیں دوں گا. یہ ہمارا جو سیاسی مخالف بھی ہے، یہ پیچھے جب میں نہیں بھی تھا یہاں پہ، تو یہ بڑے بڑے ڈائلاگز مارتا تھا. لوگوں نے 82,000 کی لیڈ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کو دی. آج بھی ہم لوگ مسکین لوگ ہیں، ہم لوگ عاجز لوگ ہیں. رب سے ہم لوگ اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوتے ہیں، تو عاجزی سے دنیا مطلب زندگی گزارتے ہیں. پنجاب کے اندر جو صورت حال رہی ہے، اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے بہت بڑا جو ہے وہ الیکٹورل سسٹم کے اوپر، اور خاص کر جو بیلٹ پیپر کے سیریلز کے اوپر جو ہے کافی خدشات کا اظہار کیا ہے. بیلٹ پیپرز کی چھپائی زیادہ ہوا ہے، سیریل اس کے کم ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا پنجاب کے اندر ایک دھاندلی کا ایک نیا جو ہے وہ ایک منصوبہ نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ پنجاب میں تو آپ سمجھ لیں جی، وہاں پہ تو الیکشن نہیں ہو رہا، وہاں پہ تو سلیکشن ہو رہا ہے. وہاں پہ تو دھنگا مشتی ہو رہی ہے. پنجاب پولیس تو ہے نہیں، وہ تو آپ کا چھوٹو گینگ ہے اور موٹو گینگ ہے، اور وہاں پہ آپ کا کچے کے ڈاکو ہیں. پنجاب پولیس تو ایک آرگنائز فورس ہے نہیں، وہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ انکاؤنٹر کانٹریکٹ کلرز بن گئے ہیں، اسیسنز بن گئے ہیں. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ لاہور میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو زد و کوب کیا گیا، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. پنجاب کے الیکشن میں نے خود دیکھے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ وہاں پہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن نام کی کوئی چیز ہے. جو بھی نتائج آئیں گے وہ کھلے دل سے تسلیم کیے جائیں گے. اور کیا بتائیے گا، کیا کوئی حکومتی مشینری یہاں پہ دیکھی گئی ہے وفاق کی جانب سے، یا پھر بالکل صحیح پروسیس ہوا ہے؟ آج کا دن کیسا رہا پورا؟ دیکھیے، ابھی تک تو میں نے جو پروسیس دیکھا ہے، ابھی تک جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پروسیس بائی اینڈ لارج اسموتھ رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ فارم 45 کے ایشوئنس کا پریزائڈنگ افسران جو ہیں وہ صحیح طرح اس پہ کام کریں. میں اپنی سپیچز میں بارہا بار کہتا رہا ہوں کہ جتنے صوبائی اہلکار ہیں، ہم سب نے ایک دن قبر میں جانا ہے، ہم سب کو موت حق ہے. تو ان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور حق اور سچ پہ ان کو کام کرنا چاہیے. کیا خدشات تھے جو کہ CM KP کے سہیل افریدی صاحب نے جو حویلی الیکشن جو جلسہ عام سے خطاب کیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہری پور میں یہ خطاب ہوا ہے؟ ان کا تو جو خطاب تھا وہ غالباً ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیہ میں ہوا ہے. اور جو دھمکیاں میز انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہے ان کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں، پولیس کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے باوجود کوئی خدشہ تھا کہ کوئی ایسی گیم ڈالی جا سکتی ہے، پریزائڈنگ افیسر گیم ڈال سکتے ہیں؟ کوئی ایسا خدشہ تھا؟ کیوں ایسی دھمکیاں لگانی پڑی؟ نہیں، میرے خیال ہے انہوں نے تو حفظ ما تقدم کے حوالے سے بات کی تھی. انہوں نے 18 کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں توقع کروں گا کہ کوئی غلط چیز نہیں ہوگی، اور انہوں نے تنبیہ کی کہ آپ صاف شفاف کریں. اور انہوں نے کہا جی میں نے کسی کو کوئی کال نہیں کی. ہاں، مرتضی جاوید عباسی فارمر فیڈرل منسٹر، اس نے ہری پور میں پولیس کو دھمکیاں دی. اس نے کہا میں وردی بھی اتاروں گا، میں گھسیٹوں گا بھی، اور چمڑی بھی اتاروں گا. اور اس کے علاوہ کیپٹن صفدر آ کے یہاں پہ کیمپین بھی کرتا رہا ہے، وہ یہاں پہ پروجیکٹس اناؤنس بھی کرتا رہا ہے. پنجاب میں جا کے مریم نواز کے حوالے سے اس نے ہسپتال کا اناؤنس کیا، یہاں پہ آ کے اس کے زمینوں کا اناؤنس کیا. وہ الیکشن کمیشن کو کیا نظر نہیں آتا؟ ایک مطلب ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دوسری آنکھ جو جہاں پہ PMLN پہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں. یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ کویشچن ایک رکھ لیں عمر ایوب صاحب کے، کیونکہ آپ کا اپنا صوبہ ہے، تو سر فارم 45-47 کے حوالے سے ظاہر ہے پنجاب میں کچھ معاملات آپ کے جو لوگ ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں. سر کیا یہاں کو اس طرح کی خبر ہے کہ ممکنہ حالات ایسے بن سکتے ہیں؟ سر دیکھیں جی، جہاں تک پریزائڈنگ افسران کا حال ہے ان کو چاہیے، میں تنبیہ کرتا ہوں، دلوں کا حال تو مجھے تو نہ علم غیب ہے نہ کچھ ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو سسٹم یہاں پہ چلتا ہے، راتوں رات پشاور میں بھی پچھلی بار مطلب سسٹمز جو ہیں وہ چینج ہوئے تھے.
تو یہاں پہ میں یہی توقع کروں گا کہ صاف شفاف سسٹم کے ساتھ وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا جناب. 6 پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ لیڈ مار چکی ہے. NA18 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. کارکنان کا جشن اس وقت شروع ہو چکا ہے اور عمر ایوب صاحب بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کارکنان کے اندر. یہ اس وقت کے تازہ ترین مناظر ہیں جہاں پہ پاکستان بھر میں ضمنی انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہری پور NA18 سے اس وقت آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ اس وقت کے تازہ ترین صورتحال اور یہ مناظر ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ عمر ایوب کی اہلیہ اس وقت 6 پولنگ اسٹیشن کے اوپر لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں. یہ اس وقت کے تازہ ترین صورتحال ہے. ہری پور NA18 کی صورتحال آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. 11 پولنگ اسٹیشن کا ابھی تک رزلٹ آ چکا ہے اور ان میں 11 پولنگ اسٹیشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس وقت لیڈ کر رہی ہے. یہ تازہ ترین صورتحال ہے. 11 پولنگ اسٹیشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے. مسلم لیگ نون کو یہاں پہ بڑی شکست کا سامنا ہوا ہے. 11 پولنگ اسٹیشن جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا میدان مار لیا ہے. اعلان ختم ہوا.